حضور سیدنا غوث پاک ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ایک بہت بھاری جن آپ کے سامنے آیا، جس کا قد بڑا اونچا تھا، جس کی ہائٹ بڑی نرالی تھی، جو دیکھنے میں بڑا ڈراونا لگ رہا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جن ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جن ہوں. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ایمان و عقیدے کو بچا رہے ہیں، اور جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جب سے میرا حربہ، میرا شیطانی جال لوگوں پر نہیں چل رہا، آج میں آپ کو قتل کر دوں گا. اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہونا چاہا. اتنے میں ایک ہاتف غیبی سے ہاتھ نکلتا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، خون بہتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے، ہاتھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی غوث پاک کے اوپر حملے جو کیے ہیں وہ جنوں نے بھی کیے ہیں، شیاطین نے بھی کیے ہیں. آپ کو مارنے کی کوششیں کی گئی مگر اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ آپ میرے نبی کے نواسے ہیں، اور ایسے نواسے ہیں کہ آپ کی والدہ بھی نبی کی شہزادی، آپ کے والد بھی نبی کے شہزادے ہیں. اللہ اکبر. حضور سیدنا غوث اعظم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جنوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور داخل اسلام ہوئے ہیں، توبہ استغفار کی ہے اپنے گناہوں سے. چونکہ جن میں بھی قبیلے ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، ان میں بھی اولادیں ہوتی ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، ان میں بھی چال چلن وہی ہوتا ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان پر بھی عبادت کی گئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع منصور میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے قیام کرتے ہیں، آپ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ قرات شروع کر دیتے ہیں. قرات کرنے کے بعد آپ سورت ملاتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے صحن سے ایک کالا سانپ چلا آ رہا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل جہاں سجدہ کرتے وہاں پر آ کر کے بیٹھ گیا. غوث اعظم کو کوئی خوف نہیں، غوث اعظم کو کوئی ملال نہیں، غوث اعظم کو کوئی ڈر نہیں ہے. آپ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ سانپ جو ہے آپ کے سامنے منہ پھیلا کر کے بیٹھا ہوا. غوث اعظم رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں. جب سجدہ کی حالت میں جاتے تو سانپ کو الگ کر دیتے، سانپ الگ ہٹ جاتا. غوث اعظم نے 2 سجدے کیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سجدہ کیا، سانپ کو الگ کر دیا. جب آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھے، اب کیا ہوتا ہے کہ سانپ رنگ کر کے کالا سانپ ہے کہ میں اور آپ دیکھ لیں تو نماز چھوڑ کر کے بھاگ جائے، مگر یہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے. اب وہ آپ کے زانو مبارک سے ہو کر کے آپ کے سینے پاک پہ چڑھ کر آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر کے سامنے اپنا منہ پھیلا کر کھڑا ہو گیا. جب غوث اعظم نے یہ اس کا منظر دیکھا، مگر آپ کے دل پر کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سوا کسی کی مخلوق کا ڈر نہیں تھا. غوث اعظم نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی. وہ آپ کی طرف منہ پھیلائے دیکھتا رہا، آپ کو ڈسنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہے کہ غوث اعظم کو ڈس سکے. آپ نے نماز کے لیے سلام پھیرا، نماز ختم ہو گئی. اتنے میں کیا دیکھتے، سانپ غائب ہو گیا. آپ سمجھ گئے یہ کوئی شریر جن تھا، آپ چلے جاتے. دوسرے دن اسی جامع منصور میں آپ نماز پڑھنے آتے. کیا دیکھتے، ایک بڑی ڈراونی شکل کا انسان کھڑا ہوا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے واقعی جس نے مجھے کل ستایا تھا، پریشان کیا تھا، یہ وہی جن ہے. آپ اطمینان سے رہے. اتنے میں وہ جن خود بولا میں نے آپ کی جیسا اللہ کا ولی نہیں دیکھا.